السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سنیں گے ایک ایسی کہانی جسے خود قرآن مجید میں احسن القصص یعنی سب سے بہترین کہانی کہا گیا ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی صبر، پاک دامنی اور اللہ پر بھروسہ کی ایک بے مثال آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کے 11 بھائی تھے۔ حضرت یعقوب کو یوسف سے بہت محبت تھی کیونکہ وہ نہایت خوبصورت، شریف اور نیک دل تھے۔ ایک رات حضرت یوسف نے خواب دیکھا اور اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھے کہ یہ ایک عظیم نشانی ہے اور بیٹے سے فرمایا، بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، کہیں وہ تمہارے خلاف سازش نہ کر بیٹھے۔ بھائیوں کا حسد اور سازش۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے۔ انہوں نے باپ کی خدمت کو دیکھ کر دل میں بغض باندھ لیا۔ ایک دن سب نے مل کر مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، ابا جان، یوسف کو ہمارے ساتھ میدان میں بھیجیں، ہم اسے کھلائیں گے اور کھیلیں گے۔ باپ نے پہلے انکار کیا لیکن اصرار پر اجازت دے دی۔ جب سب بھائی میدان میں پہنچے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑا، ان کے کپڑے اتارے اور ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ جھوٹ اور دھوکہ۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے کپڑے پر جھوٹا خون لگا کر واپس آ کر کہا، ابا، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی باتوں پر یقین نہ آیا اور وہ روتے رہے۔ ان کی آنکھیں آنسو بہا بہا کر سفید ہو گئی۔ قافلہ اور مصر کا بازار۔ ادھر ایک قافلہ کنویں پر آیا اور انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا۔ یوسف کو کنویں سے نکال کر خوش ہو گئے اور مصر لے جا کر غلاموں کی طرح بیچ دیا۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ کے وزیر عزیز مصر نے خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا کو کہا، اسے عزت سے رکھنا، شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ زلیخا کا فتنہ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کی خوبصورتی دیکھ کر زلیخا ان پر فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے میں بلا کر گناہ کی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً انکار کر دیا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں ایسا ہرگز نہ کروں گا۔ زلیخا نے ان پر الزام لگا دیا اور یوسف علیہ السلام کو قید کروا دیا گیا، حالانکہ وہ بے قصور تھے۔ قید خانہ کا وقت۔ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی عبادت اور دعوت دین کا کام جاری رکھا۔ 2 قیدیوں نے اپنے خواب بیان کیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے علم سے ان کی تعبیر بتائی۔ بعد میں ان میں سے ایک بادشاہ کے دربار تک پہنچا۔ بادشاہ کا خواب۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا، 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 خشک بالیاں 7 ہری بالیوں کو کھا رہی ہیں۔ کسی سے تعبیر نہ بن سکی تو وہ قیدی بولا، ایک شخص جیل میں ہے جو خواب کی صحیح تعبیر جانتا ہے۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بلوایا اور یوسف علیہ السلام کو خواب کی تمام باتیں بتائیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، 7 سال خوشحالی کے آئیں گے، پھر 7 سال قحط کے، تم ان سالوں میں گندم ذخیرہ کرو۔ بادشاہ متاثر ہوا اور کہا، ہم آپ کو ہمارے خزانے کا نگراں بناتے ہیں۔ عزیز مصر بننا۔ یوسف علیہ السلام کو عزت اور مقام ملا، اللہ نے انہیں حکومت عطا کی، لیکن وہ پھر بھی عاجز اور شکر گزار رہے۔ بھائیوں کا واپس آنا۔ جب قحط آیا
تو یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر غلہ لینے آئے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا مگر وہ نہ پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا تمہارا کوئی اور بھائی ہے؟ اسے بھی لے آؤ۔ انہوں نے اگلی بار حضرت بنیامین کو بھی ساتھ لایا۔ یوسف علیہ السلام نے چالاکی سے بنیامین کو روک لیا، پھر آخر کار خود کو ظاہر کیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں ہی یوسف ہوں، تم نے میرے ساتھ برا کیا مگر اللہ نے مجھے عزت دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا آنکھوں کا نور واپس آنا۔ جب یوسف علیہ السلام نے قمیص دیا اور کہا اسے میرے والد کی آنکھوں پر رکھو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ ایسا ہی ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی اور پورا خاندان مصر آ کر یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے۔ اس سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے اللہ پر توکل رکھنے والے کو دنیا جھکا دیتی ہے، جو صبر کرتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ پاک دامنی، معافی اور عاجزی ہمیشہ کامیابی کی کنجی ہے۔ فتنہ و آزمائش کے بعد اللہ کا انعام ضرور آتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی مکمل داستان، جو آج بھی دلوں کو ایمان سے بھر دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید ایسی کہانی آپ تک پہنچتی رہیں۔